شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے صاحب بھائیو، 1429 سنہ ہجری کے ربیع الغوث کی چھٹی شب ہے اور میں آپ کی خدمت میں بدعت حسنہ کے متعلق مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ جی تو اس میں پھر علماء نے محدثین نے بدعت کی قسمیں بہت نکالی ہیں، یعنی کئی قسمیں بدعتیں، یعنی بدعت یہاں بدعت جو ہے نا دلالت والی، یعنی دلالت مانے گمراہی، یہاں وہ بدعت مراد ہے کہ جو کسی سنت کو مٹائے، وہ بدعت گمراہی۔ بدعت کے اپنے کیا معنی ہے؟ نئی چیز، اچھا بدعت کے معنی نئی چیز، کوئی بھی نئی چیز ہے نا بدعت ہے۔ تو اب جیسے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں باقاعدہ تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی، پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاری کیا باقاعدہ جماعت کو۔ حضور یہ آپ نے جو مثال پیش کی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت جاری کی، تو یہ تو ایک صحابی ہے نا، اور ان کا عمل تو ویسے ہی روایتوں سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام کے عمل کو فالو کیا جائے گا۔ جی ہاں جی ہاں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ میری پوری بات سن لیتے نا معذرت کے ساتھ۔ جی ارشاد فرمائیں۔ وہ تو عرض کر رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جاری کیا، اور میں آپ کو بدعت کی طرف ہی لا رہا تھا کہ بدعت کے معنی نئی چیز، اور اصطلاحاً یوں بھی معنی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی نئی چیز جاری ہوئی، نیا کام جاری ہو، اس کو بدعت کہیں گے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تراویح کی جماعت کے بارے میں فرمایا، نعم البدعۃ ھذہ، یہ بہت ہی اچھی بدعت ہے۔ الحمدللہ یہ تراویح کی جو سنت میں نے عرض کیا ابھی، جماعت فاروق اعظم نے جاری کی، تو میں نے الحمدللہ فیضان سنت جلد اول میں اس کو الحمدللہ بیان کیا ہے، اور بخاری شریف کے حوالے سے بیان کیا ہے الحمدللہ، صحیح بخاری، اور یہ قرآن کے بعد سند کے اعتبار سے صحیح بخاری کا نام آتا ہے۔ چنانچہ سماعت فرمائیں۔ حضور یہ فیضان سنت یہ کون سی کتاب ہے؟
فیضان سنت جلد اول یہ الحمدللہ کم و بیش 1550 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ مکتبۃ المدینہ نے اس کو جاری کیا ہے، اور دعوت اسلامی کی ایک درسی کتاب ہے۔ مسجدوں میں، گھروں میں، دکانوں میں، چوکوں پر، بازاروں میں، جگہ جگہ اس کو پڑھ کر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سناتے ہیں، اور اس میں سے بیان بھی تیار کرتے ہیں سنتوں بھرے۔ اس میں بے شمار سنتیں ہیں۔ اس میں یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو علم حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا نا، تو وہ انشاءاللہ جب شروع کرے گا تو اس کو پورا کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ ایسے ایسے میں نے اسلامی بھائیوں کے نام سنے کہ 5 دن 7 دن کے اندر اتنی موٹی کتاب انہوں نے ختم کر لی ہے، 1550 صفحے پوری پڑھ ڈالی۔ اور یہ فیضان سنت جو ہے نا، اس میں تقریباً 125 کتابوں کے حوالہ جات، 125 125 کتابوں کا سمجھو یہ ایک نچوڑ ہے۔ کسی حد تک ان میں سے روایتیں اور حکایتیں لی گئی ہیں، مسائل لیے گئے، شرعی احکام لیے گئے۔ تو اس میں قرآن مجید اور قرآن مجید تو اول، قرآن مجید کے بھی اس میں آئے تھے جگہ جگہ وغیرہ ساری جی ہاں کتاب جی ہاں جی الحمدللہ ماشاءاللہ۔ بہت یعنی کہ کتاب انشاءاللہ آپ اس کو بہت مضبوط پائیں گے۔ اس میں حوالہ جات بھی حضور بالکل لکھے ہوئے ہیں۔ حوالہ، جلد نمبر، صفحہ نمبر عربی کتب سے انشاءاللہ آپ ملائیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ اور پھر بھی ہماری طرف سے یہ بالکل آپ کو اجازت ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی پائیں تو ہماری اصلاح فرمائیں۔ اس فیضان سنت کے صفحہ نمبر 1105 پر الحمدللہ یہ لکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ماہ رمضان المبارک کی ایک رات مسجد میں دیکھا کہ لوگ جدا جدا انداز پر تراویح ادا کر رہے ہیں، کوئی اکیلا تو کچھ حضرات کسی کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں، لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کا امام بنا دیا۔ پھر جب دوسری رات تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ با جماعت تراویح ادا کر رہے ہیں تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا، نعم البدعۃ ھذہ، یعنی یہ اچھی بدعت ہے۔ اور اس کا حوالہ بھی سن لیجئے، صحیح بخاری جلد اول صفحہ 658 حدیث نمبر 2010۔ تو دیکھا آپ نے بدعت کی بہت ساری قسمیں، صرف لفظ بدعت آ جانے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ صرف بدعت بری بدعت کو ہی کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، تو اب اس کے مراد بری بدعت، جیسے کہ وہ کہیں گے کہ یہ با اخلاق ہے، اخلاق اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، لیکن جب کسی کو با اخلاق کہیں گے نا تو اس کے مراد یہ کہ یہ اچھے اخلاق والا ہے، اور اگر برے اخلاق والا اس کو یہ کہیں گے یہ بد اخلاق ہے۔ با اخلاق مانے اخلاق والا، خوش اخلاق یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن با اخلاق بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح کئی الفاظ ہوتے ہیں کہ جب ایک لفظ مراد لیا جائے تو اس سے وہ مخصوص معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض بدعتیں تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو بدعت واجبہ قرار دیا گیا، جیسے اب قرآن پاک میں پہلے نقطے نہیں تھے، عربی قرآن شریف جو لکھا جاتا ہے اس میں نقطے نہیں تھے، نقطے بعد والوں نے ایجاد کیے کہ با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، شین کے اوپر 3 نقطے، ہا کے پیٹ میں نقطہ کرو تو جیم بن جائے، اور اس کے سر پہ نقطہ کرو تو خا بن جائے۔ یہ پہلے نقطے تھے نہیں، وہ عربی دان تھے، وہ سمجھ لیتے تھے، ہمارے لیے پڑھنا ناممکن ہے۔ اسی طرح اعراب یہ بھی بعد میں لگائے گئے، صحابہ کرام کے دور میں نہ نقطے لگے نہ اعراب لگے، تب بعد والوں نے کیا، تو یہ بہت ضروری بدعتیں کہ ان کے بغیر اب قرآن شریف پڑھنا ناممکن ہے، مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اب بڑے سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ وہ علامہ بھی ہے، وہ قرآن شریف کو بغیر نقطوں کے نہیں سمجھ سکے گا، نقطے بہت ضروری ہیں، اس طرح عربی زبان کو بغیر نقطے کے نہیں سمجھ سکے گا۔
یہ نقطے بعد میں ایجاد ہوئے. الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ. آپ کی گفتگو سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ہر وہ کام جو نیا ظاہر ہو اس کو بری بدعت سے موسوم نہیں کرنا چاہیے. نہیں بلکہ بدعت ایجاد کرنے کا تو ترغیب ہے حدیث پاک میں. حدیث پاک میں جی ہاں ترغیب. جی ہاں، یہ میں نے کافی صفحات فیضان سنت میں لکھے ہیں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے تاکہ شیطانی وسوسوں کی کاٹ ہو جائے. یہ بدعت سے متعلق موضوع ہے یہ. جی ہاں، نہیں اس میں بدعت کے متعلق بھی کچھ مطلب صفحات میں نے دیے، میں آپ کو ابھی عرض کرتا ہوں. رہنمائی فرما دیں حضور. فیضان سنت سے عرض کرتا ہوں نکال کے. یہ صفحہ نمبر 1104 سے لے کر 1113 9 صفحات پر بدعت کے بارے میں دیا ہے میں نے. چنانچہ وہ بدعت کی ترغیب میں نے عرض کی نا کہ حدیث پاک میں موجود ہے. اللہ کے پیارے حبیب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کا بھی جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا. اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے اس پر اس کا گناہ بھی ہے، اور ان کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں اور ان کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی. تو دیکھا آپ نے، اچھا طریقہ جاری کرنے کی تو حدیث پاک میں ترغیب موجود ہے. حضور اس روایت کے بعد تو سارے مسائل پھر ختم ہو جاتے ہیں. جی ہاں، تو بدعت تو آپ کیا آپ بچ ہی نہیں سکتے. آپ خود سراپا بدعت ہیں. آپ کہاں تھے دور رسالت میں؟ آپ ہی تو نئی چیزیں. آپ کو پیدا ہوئے 35 سال ہوئے ہوں گے، ان کو 22 سال ہوئے ہوں گے، مجھے 57 سال ہوئے، تو میں بھی بدعت، پھر سارے بدعت. اس وقت جتنے بھی زندہ ہیں سب کے سب بدعت ہیں. ان مانو کر کے اگر اس کا معنی نئی چیز لی جائے تو یعنی کہ ایک آپ کو ویسے ہی آپ عرض کر رہا ہوں، ازرائے تفنن کہہ رہا ہوں کہ جو سارے بدعت ہوئے پھر یہ پنکھے بدعت ہیں، یہ بتیاں بدعت ہیں، یہ کہاں تھیں سب؟ یہ آپ اسپیکر پر مجھے سن رہے ہیں، یہ بدعت ہے. اردو زبان کی بھی کوئی میری تحقیق نہیں ہے کہ سرکار کے دور میں بولی جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی صحابی نے اردو بولی تھی. اردو میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ بھی اردو بولتے ہیں، اردو میں بیان ہو رہا ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہے. لینتھر کی مسجدیں، لینتھر کی چھتیں، یہ ماربل بچھا ہوا آپ کے فرش پر، آئل پینٹ کیا ہوا ہے. کوئی ثابت کر دے کہ دور رسالت میں مسجدیں اس طرح بنتی تھی جیسے آج بنتی ہیں؟ کوئی گنبد ثابت کر دے مسجد کا کہ پہلے گنبد بنتا تھا اور یہ طاق نما محراب مسجد میں بنتے تھے، منارے بنتے تھے مسجد کے؟ کوئی ثابت کر دے؟ کبھی بھی نہیں ثابت کرے گا کہ بنتے نہیں تھے. سبز گنبد جس کی زیارت کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے، یہ بھی صحابہ کرام کے دور میں کہاں تھا؟ بہت بعد میں، صدیوں بعد میں ایجاد ہوا، عاشقوں نے بنایا. تو صحابہ کرام نے نہیں بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی نہیں بنا سکتا، یہ نہیں ہے. اجازت موجود ہے نا. تو حضور دیکھنے والے اور سننے والوں کے لیے ایک بار پھر ارشاد فرما دیں کہ وہ کون سی بدعت ہے جو بری ہے. وہ کون سی بدعت ہے جو بری ہے؟ بیٹے بدعت وہ بری ہے کہ جو کسی سنت کو مٹائے. حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر وہ گمراہ کرنے والی بدعت جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی نہ ہو، تو اس گمراہی والی بدعت کو جاری کرنے والے پر، اس بدعت پر عمل کرنے والوں کی مثل گناہ ہے. اسے گناہ مل جانا لوگوں کے گناہوں میں کمی نہیں کرے گا. یہ جامع ترمذی جلد 4 صفحہ نمبر 309 پر یہ حدیث موجود، حدیث نمبر 2686. ایک اور حدیث پاک میں مزید وضاحت ہے. چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اور ترجمہ اس کا، جو ہمارے دین میں ایسی نئی بدعت نکالے جو اس کی اصل میں سے نہ ہو وہ مردود ہے. ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ایسی نئی بات جو سنت سے دور کر کے گمراہ کرنے والی ہو، جس کی اصل یعنی بنیاد دین میں نہ ہو، وہ بدعت سیئہ ہے، یعنی بری بدعت ہے. جبکہ دین میں ایسی نئی بات جو سنت پر عمل کرنے میں مدد کرنے والی ہو اور جس کی اصل دین سے ثابت ہو، وہ بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت کہلاتی ہے. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی
اشیعۃ اللمعات جلد اول صفحہ 135 پر اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یعنی کہ اور ہر گمراہی جہنم میں، یعنی کہ وہی گمراہ کن بدعت، تو اس کے گمراہی والی بدعت کے تحت فرماتے ہیں جو بدعت کے اصول اور قواعد سنت کے موافق اور اس کے مطابق قیاس کی ہوئی ہے، یعنی شریعت و سنت سے نہیں ٹکراتی، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور جو اس کے خلاف ہے وہ بدعت دلالت یعنی گمراہی والی بدعت کہلاتی ہے۔ بہرحال اچھی اور بری بدعات کی تقسیم ضروری ہے، ورنہ کئی اچھی بدعتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو صرف اس لیے ترک کر دیا جائے کہ یہ قرون ثلاثہ یعنی شاہ خیر الانام، صحابہ کرام و تابعین اعظام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلیہم الرضوان کے ادوار پر انوار میں نہیں تھی تو دین کا موجودہ نظام ہی نہ چل سکے، جیسا کہ دینی مدارس، ان میں درس نظامی، قرآن و احادیث اور اسلامی کتابوں کی پریس میں چھپائی وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کام پہلے نہ تھے، بعد میں جاری ہوئے اور بدعت حسنہ میں شامل ہے۔ حضور ماشاءاللہ آپ نے یہ ساری وضاحت کر کے کئی وسوسوں کا علاج عطا فرما دیا، کو اس پر عوام جو ہے ان کے لیے کوئی آخری کلام ہو جائے؟ بس وہی کہ جو بات نئی ہے اور وہ شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ جائز ہوتی ہے، یہ اصول یاد رکھ لیں، ورنہ تو میں نے عرض کیا نا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اذان سے پہلے بہت سے مسلمان درود پاک پڑھتے ہیں، تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اذان سے پہلے درود پاک نہیں پڑھا تھا، تو اس لیے یہ بدعت بری بدعت ہو گئی، تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ دیکھو نا قرآن پاک میں حکم ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما کہ درود اور خوب سلام بھیجو، اس میں کہیں بھی وقت نہیں لکھا ہوا کہ کب پڑھو کب نہ پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو وقت یعنی کہ منع نہیں کیا گیا اس میں پڑھ سکتے ہیں درود شریف، تو اذان سے پہلے کا منع نہیں ہے نہ بعد کا منع ہے، تو اس لیے وہ جن اوقات میں شرعاً منع نہیں ہے ان میں درود شریف پڑھے گا تو کوئی گناہ گار نہیں ہے، تو اذان سے پہلے منع نہیں ہے۔ اچھا اب یہ دلیل کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ درود شریف نہیں پڑھا تھا اس لیے درود شریف نہ پڑھا جائے، اگر شیطان یہ وسوسہ آپ کو ڈالتا ہے تو آپ شیطان سے ذرا یہ کہیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسپیکر پر بھی تو اذان نہیں دی تھی، اسپیکر پر جو اذان دی جاتی ہے پھر اس کو بدعت کیوں قرار نہ دیا جائے؟ اچھا اسپیکر ایجاد ہونے سے پہلے مناروں پہ کھڑے ہو کر اذان دی جاتی تھی، اور منارے کے اندر جو طاق بنے ہوتے ہیں کھڑکیاں باقاعدہ اس میں حی علی الصلاۃ، اب تو کیا وہ بعض مؤذنین جن کو مسئلے نہیں پتہ ہوتے تو حی علی الصلاۃ کس طرح پڑھتے ہیں، وہ پہلے تو حی علی الصلاۃ پورا کہہ لیتے ہیں قبلے کی طرف منہ کر کے، پھر وہ تھوڑا سا یوں ہلاتے نزاکت کے ساتھ، میں نے دیکھا ہے حی علی الصلاۃ بس یوں کر لیتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے بعضوں کو، تو یہ نہیں طریقہ، وہ اصل طاق بنے ہوئے تو دونوں طرف کھڑکیاں، تو وہ طاق سے منہ نکال کر حی علی الصلاۃ اس طرح منہ نکالتے تھے، اور اس طرف کے حی علی الفلاح اس طرف وہ منہ نکالتے تھے مناروں کے۔ اس سے حکمت یہ تھی کہ ادھر کھڑکی کی طرف جو لوگ رہتے ان کو آواز پہنچ جائے، ادھر ان کو آواز پہنچ جائے، تو اب مائک پر آواز اذان دینے میں اگرچہ اس کی علت جاتی رہی آواز ادھر کے پہنچانے کی یا وہ مائک کا روپ، لیکن اب بہرحال یہ کہ یہ سنت دائیں بائیں منہ کر کے وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہنا، تو سنت جب یہ ادا ہوگی کہ جب یہ پورا منہ پھرے گا، اور سینہ نہیں پھرنا چاہیے، اذان دیتے وقت کعبے سے سینہ نہ پھرے، صرف یہ چہرہ پھرے، یہ احتیاط کریں۔ تو اب یہ کہ منارے پر کھڑے ہو کر کھڑکیوں سے منہ نکال کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہنا بھی ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام کے دور میں منارے تھے نہیں تو بعد میں ایجاد ہوئے، تو یہ بھی بدعت حسنہ ہے منارہ۔ اسپیکر بھی تو آپ کی سمجھ میں دیکھیے منارہ بھی آ رہا ہے، حضرت بلال حبشی نے منارے پہ چڑھ کے اذان نہیں دی، یہ بالکل کنفرم میں آپ کو کہہ رہا ہوں، منارے تھے ہی نہیں،
مسجد نبی شریف پر منزل بھی نہیں تھی، وہ چٹائی کی چھت بنی ہوئی تھی میرے بھائی، اور کھجوروں کے تنے جو تھے ان کے ستون بنے ہوئے تھے. اب یہ لینتھر کے ستون بن رہے ہیں، اور لینتھر کی چھتیں اور اوپر منزل، اس کے اوپر منزل. یہ آپ کو بتا دوں کہ فقہائے کرام کا اس بارے میں پہلے اختلاف رہا ہے کہ اوپر یہ چھت پر آیا اقتدا درست ہے یا نہیں، اس پر بھی اختلاف رہا ہے. اب یہ ساری باتیں کہاں میں عوام کے سامنے کرنے بیٹھوں کہ چونکہ چھتیں نہیں تھی. اور کہیں ایسا تو نہیں کہ مکان تبدیل ہو جاتا ہو، کہ اگر مکان تبدیل ہو جاتا ہے تو اقتدا درست نہیں ہوتی. نماز میں اتصال ضروری ہے، اتصال صفوف. تو بعض فقہائے کرام کے نزدیک چھت پر اگر دوسری منزل پر نماز پڑھی با جماعت تو اتصال صفوف نہیں ہے اور مکان بدل گیا. یہ میری چھوٹی سی مطلب ناقص سی معلومات ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو معلومات. تو یہ حوالہ یاد نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا اصل ہوں، مسئلہ میں عرض کر رہا تھا بیٹے آپ سے. تو اس لیے یہ ساری باتیں، چھتیں مسجد کئی منزلہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گئیں. ماربل نہیں تھا تو یہ بھی آ گیا، اسپیکر پر اذان دینا آ گیا، اسپیکر پر خطبہ پڑھنا آ گیا. پہلے اسپیکر پر خطبہ نہیں پڑھا جاتا تھا، یہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا. میناروں پر اذان دینا سمجھ میں آ گیا، مناروں سے منہ نکالنا کھڑکیوں سے آ گیا. آخر یہ درود شریف پڑھنا کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ یہ شیطان آخر درود شریف نہ پڑھنے پر کیوں زور دے رہا آپ کو؟ تو شیطان چونکہ دشمن رسول ہے، وہ ہمارے دلوں سے رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت چھیننا چاہتا ہے. اس لیے اس نے یہ ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی کہ اذان سے پہلے حضرت بلال نے درود شریف نہیں پڑھا تھا، اس لیے یہ بدعت ہے، اس کو مت پڑھو. تو چونکہ شیطان کا مقابلہ کرنے کی دعوت اسلامی نے ٹھانی ہے، تو دعوت اسلامی نے بولا مردود تو ایک درود شریف کا منع کرتا ہے، لے جل مر. دعوت اسلامی والے 4 درود شریف پڑھا کریں گے. تو جہاں بھی دعوت اسلامی والے اذان دیتے ہیں وہاں کتنے درود شریف پڑھتے ہیں؟ 4 پڑھتے ہیں نا. مسئلہ جیسے اذان میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. 4 صیغے میں درود شریف پڑھا ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے نے. پھر مزید اب شیطان زخمی ہوا، درود شریف سن کر زخمی ہوا، تو اذان ختم کرنے کے بعد دعوت اسلامی والوں نے نمک کی مٹھی بھر کے اس کے زخم پہ مارا. وہ کیسے؟ پھر کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تو پتہ چلا کہ درود و سلام سے شیطان چڑھتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. تو دعوت اسلامی والے جتنا یہ چڑھتا ہے اتنا مزید اس کو چڑھاتے ہیں، اور انشاءاللہ چڑھاتے رہیں گے. اور یقین مانے شیطان کو چڑھانا یہ ہماری عظیم عبادت ہے. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ شیطان کو جلانے کے لیے نا، سے پناہ مانگنے کے لیے. تو اب جیسے آپ کو کوئی کہہ دے کہ بھائی میں تم سے پناہ مانگتا ہوں، تو آپ کو برا لگے گا نا. تو آپ کو برا لگانا تو گناہ ملے گا، مسلمان کا بلا وجہ شرعی دل آزاری کرنا، دل دکھانا. لیکن شیطان کو کہنا کہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں دفع ہو جا، اس میں ثواب ملے گا. فرق ہے. تو درود سلام سے ہی جتنا جلے گا انشاءاللہ ہم اس کو جلاتے جائیں گے. یہ جشن ولادت سے جلتا ہے تو اس کو جلائیں گے. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ ہرے جھنڈے سے بھی جلتا ہے. ارے ایسا جلتا ہے، ایسا جلتا ہے کہ دیکھنا آپ کو شاید یہ VCD عام ہوگی نا ہرے جھنڈے والی، بولیں گے یہ کیا بدعت شروع کر دی، ہرا جھنڈا ہی پکڑ کے چھوڑتا ہی نہیں ہے، ہرا جھنڈا چلاتا رہتا ہے. تو یہ میں ہری جھنڈی یہ مسلمانوں کو دکھا رہا ہوں کہ دعوت اسلامی امن کا پیغام دیتی ہے. کیسے؟ ہری جھنڈی یعنی کہ جب آپ
آپ نے بس میں سفر کیا ہوگا، ویگن میں سفر کیا ہوگا، جب لال بتی جلتی ہے تو وہ اسٹاپ، آپ کی گاڑی رک جاتی ہے کہ بھائی آگے ٹریفک میں کچھ رکھنا اندازی ہو سکتی ہے، مہربانی کر کے رک جائیے۔ پھر جب ہری بتی جب روشن ہوتی ہے تو امن کا پیغام ملتا ہے کہ آگے لائن کلیئر ہے، جانے دوش، تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ چلنی شروع ہوتی ہے نا۔ اسی طرح ٹرین میں آپ نے اگر دیکھا ہو، نہ دیکھا ہو تو آپ نوٹ کر لینا، جب ٹرین کو روکنا ہوتا ہے تو وہ لال جھنڈی دکھاتا ہے دور سے، آدمی کھڑا ہو کر، تو وہ گارڈ لال جھنڈی ہلاتا ہے دور سے، تو گاڑی ٹرین رک جاتی کہ شاید کوئی آگے خطرہ ہے، پتہ نہیں کیا پٹی اکھڑ گئی ہے یا کوئی ٹرین سامنے سے آ رہی ہے، کیا ہے، گاڑی رک جاتی ہے۔ پھر وہ گارڈ کچھ دیر کے بعد جب ہری جھنڈی دکھاتا ہے تو ٹرین پھر چھک 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 چلنی شروع ہو جاتی ہے کہ آگے امن ہے، لائن کلیئر ہے۔ تو یہ دعوت اسلامی محبت کا پیغام دیتی ہے، امن کا پیغام دیتی ہے، تو اس کی علامت ہرا جھنڈا ہے۔ تو یہ ہری جھنڈی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اگر ہری جھنڈی بدعت لگتی ہے تو کیا مووی بدعت نہیں ہے؟ جس کو شیطان کا وسوسہ ہری جھنڈی پر آتا ہے وہ تو مووی کے قریب بھی اس کو نہیں آنا چاہیے، لیکن شیطان بولے گا تیرا چہرہ نظر آئے گا، تو مووی بہت میٹھی لگتی ہے، اس لیے مطلب مووی ہپ ہپ، میٹھا میٹھا ہپ ہپ۔ تو یہ جھنڈی بھی میٹھی میٹھی کڑوی نہیں ہے، یہ تو جس کا دیکھو بیٹے منہ کڑوا ہوتا ہے نا، بخار والا جو ہے، اس کو غذا اچھی نہیں لگتی نا، ہر چیز کڑوی لگتی ہے، تو وہ چیز کڑوی نہیں ہے بھائی، اس کا منہ کڑوا ہو گیا۔ تو جس کو میری سبز جھنڈی اچھی نہیں لگتی تو وہ اپنے منہ کا علاج کرے، اپنے مرض کا علاج کرے، اور لاہور پڑھ کے شیطان میں بھگا دے، مرض کا علاج ہو گیا، اور کیا۔ سبز جھنڈی جب آپ دیکھیں گے تو سبز گنبد یاد آئے گا، سبز گنبد والے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد آئے گی۔ تو ہم نے یہ سبز جھنڈا، سبز امامہ، یہ گنبد خضرا کی محبت کی علامت رکھی ہیں، اور یہ سبز میں امن کا پیغام ہے۔ یہ تو ایک مطلب ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل ترکیب ہے، دنیا بھر میں ہر جگہ آپ جس بھی ملک میں چلے جائیے، جب یہ سبز بتی روشن ہوتی ہے تو گاڑیاں چلتی ہیں۔ سبز اس وقت امن کی علامت ہے، اگرچہ یہ نادانستہ ہے، ہر کفار کو کیا پتا کہ مسلمانوں کے لیے سبز رنگ قابل احترام ہے۔ الحمدللہ سبز گنبد کی نسبت کی وجہ سے سبز گنبد کا رنگ قابل احترام ہے۔ دیکھو خود اتفاق سے، خوش قسمتی سے فیضان سنت اس وقت میرے پاس اس کا رنگ سبز ہے، اس کے صفات کے یہ سروں پر بھی سبز رنگ ہے۔ غالباً آپ نے جو سبز رنگت سے ہمیں تو پیار ہے، سبز رنگت سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ غالباً آپ نے جو فریم پہنی ہے چشمے کی، یہ فریم بھی شاید سبز ہی ہے نا؟ الحمدللہ میرا مطالبہ یہی ہوتا کہ میرے کو چشمہ سبز لا کر دو، لیکن اب یہ کہ یہ سبز ضرور ہے، لائٹ سبز ہے مگر سبز ہے۔ تکیہ بھی آپ نے سبز رکھا ہے؟ میرا تکیہ بھی سبز ہے۔ میں نے 3 رنگ کے قلم رکھے ہوئے، ایک تو سبز ہے، پہلے بلو رکھا ہے، جی جی نیل، یہ بلو قلم جو ہے نا، یہ میرے پیر و مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف بغداد میں اللہ آپ کو دکھائے، آمین۔ الحمدللہ مجھے 2 بار حاضری کی سعادت ملی ہے۔ تو میرے غوث پاک کے مزار کا گنبد بلو ہے، تو اپنے تو نسبتوں والے ہیں، تو یہ بلو قلم اس کی یاد ہے، تو میں نے یہ پہلے بلو قلم رکھا۔ تو یہ غوث پاک کا کام ہے بلو نیلا بولتے اس کو، نیلے گنبد والے کا دامن پکڑ کے سبز گنبد والوں کی طرف بڑھا میں، تو یہ سبز گنبد آ گیا۔ اب یہ سبز قلم اور سبز گنبد والے کا دامن پکڑا ہوا ہے، تو یہ کالے قلم اللہ تعالیٰ کا تو نعوذ باللہ ظاہر ہے کوئی مزار ہی نہیں ہے، غلاف کعبہ کا رنگ سیاہ کالا، تو یہ کالا قلم رکھا اس نسبت سے۔ یہ 3 قلم میں نے رکھے، تو ہم تو
देखो ये मेरा कार्ड है, एक चुप सो सूख इसमें लिखा हुआ है, इसका भी सब्ज रंग है, ये सब्ज इसमें बना हुआ है, इमाम शरीफ सब्ज, अल्हम्दुलिल्लाह। तकिया सब्ज, ये मेरी कापियाँ सब्ज, ये मकतबतुल मदीना की ये किताब, इसमें भी ये सब्ज रंग, सुभान अल्लाह। मेरे पानी के मिट्टी के प्याले की प्लेट सब्ज। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज रंगत से मुझे तो प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है इंशाअल्लाह। देखो ये मेरी घड़ी, इसमें भी सब्ज हिंद से, खुशकिस्मती से। तो ये सब निस्बतों की बाहर है, अगर नियत करेंगे तो सवाब भी मिलेगा इसका, कि हम इस सब्ज गुंबद की मोहब्बत की वजह से सब्ज रंग हमने अपनाया। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने आज हमें बिदअत से मुतालिक बहुत कुछ मवाद अता फरमाया है। हम नहीं समझते कि अमीर अहले सुन्नत के बिदअत से मुतालिक इस कदर मुस्तनद बातें सुनने के बाद किसी सलीमुल तबा और अच्छा जहन रखने वाले शख्स के जहन में बिदअत से मुतालिक कोई वसवसे आएँ। अल्लाह ताला हम सबको अमीर अहले सुन्नत और इनकी दावत इस्लामी से वाबस्ता फरमा दे। हुज़ूर ये अब जिस पर बैठे हैं, ये चटाई तो समझ में आ रही है, इसके ऊपर क्या है? ये बकरी की खाल है। बाहर शरीयत 16वें हिस्से में लिखा है कि बकरी की खाल पर बैठने से आजिज़ी पैदा होती है और चीते की खाल पर बैठने से तकब्बुर पैदा होता है। हुज़ूर आपने अभी सब्ज़ रंग से मुतालिक अपनी उल्फत व मोहब्बत का वाज़े बयान फरमाया, ये भी सब्ज़ होती तो मतलब ये कि जो जिसकी अज़मत होती है ना, तो वो सर पे रहती है, जो चीज़ अज़मत वाली हो। अब खाल को अपने नीचे कैसे बिठाऊं? मुझे तो सही बात है कि सब्ज़ रंग से कुछ बस ऐसा वालहाना प्यार है। सब्ज़ घास जो होती है ना बाग में, वो चलने को जी नहीं चाहता मेरा, कभी मजबूरी हो जाती है जी नहीं चाहता। मस्जिद में जैसे सब्ज़ कारपेट बिछती है, आजकल आम तौर पर दरियाँ सब्ज़ बिछाई जाती हैं ज़मीन पर, मैं इससे नाराज़ हूँ, मेरा मुँह में मज़ा नहीं आता सब्ज़ दरियों से उस पर चलने पर। गुनाह है? गुनाह नहीं है, जायज़ है। सब्ज़ चप्पल पहनना भी जायज़ है। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? सब्ज़ गुंबद से प्यार है तो जिस चीज़ से प्यार होता है वो तो ऊपर रहती है ना। आपने जो भी प्यार वाली अल्लाह रसूल की अज़मत वाले नाम वगैरह रहम करा के ऊपर ही रखते हैं ना। खैर अल्लाह और रसूल के नाम तो नीचे रखने यकीनन बेहद भी है, लेकिन ये सब्ज़ रंग की बात कर रहा हूँ। अगरचे कोई नीचे रखे उस पर चले तो ज़ाहिर उसकी तौहीन की नीयत तो नहीं है, मगर मुझे मज़ा नहीं आता ना, तो उस पर चलना वाजिब भी। तो अब जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ ये अपना काम हो रहा है, ये सब्ज़ तार नज़र आ रही है ज़मीन पर, ये किसी ने हो सकता अकीदत से ही सब्ज़ तार ली होगी, इलेक्ट्रिक वायर सब्ज़, उस बेचारे ने सोचा नहीं होगा यार ज़मीन पर ये बिखरा रहेगा, लोग इस पर पाँव रख के चलेंगे, तवज्जो नहीं होगी। और मेरे ख्याल में सब्ज़ नहीं होना चाहिए था, ये लाल होना चाहिए था, और कोई रंग होता। बिल्लू भी नहीं होना चाहिए ना, कि बिल्लू गौस पाक के मज़ार शरीफ का रंग है गुंबद का। लेकिन खैर अगर मजबूरी है और हो तो खैर, मजबूरी ना भी हो गुनाह नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी कसौटी बूझो तो जाने, अब कौन कौन जवाब देंगे? तो अब ऐसा करते हैं कि जिसने कंजुल ईमान पूरा पढ़ा हो बिलिस्तिआब, वो कितने हैं? अब इनको जमा कर लो। माशाअल्लाह, आगे आ जाए। मरहबा, इतनी ज़ख़ीम, ये इन्होंने पूरा पढ़ लिया अव्वल तक। तो हमारी इस मदनी कसौटी में अब ये हिस्सा लेंगे। 12 सवाल होंगे इसके, एक सवाल के लिए वक्फा होगा जवाब देने का 25 सेकंड, इसके अंदर अंदर इन्हें जवाब देना होगा। बाबा क्या वो अंबिया में से हैं? अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। ला, अब ये एक ही मतलब यानी कि अंदाज से सवाल, तो दिलचस्पी कोई अब कहाँ से लाएंगे बेचारे। चलो ठीक है, न रसूलों में से न नबियों में से। बापा क्या वो सहाबा में से हैं? ला, तो ये 2 सवाल हो गए ना इनके।
کیا وہ حیات ہیں؟ سارے اولیاء کرام انبیاء کرام وفات کے بعد بھی ہم تو حیات مانتے ہیں ان کو، تو اس لیے وہ یہ کہیں کہ ظاہری حیات سے متصف ہے، ظاہری طور پر اس وقت زندہ ہے اس دور میں، یہ میرا کیا خیال وہ ہے ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ لا. ان کا مزار مبارک کیا پاکستان میں ہے؟ نعم. اب ایک دائرہ ہو گیا، اب پہنچنے کے لیے راستے بن گئے. بابا جان کیا وہ سید ہے؟ نعم. پانچ ہو گئے نا. باپا کیا وہ مفسر ہیں؟ اس حوالے سے شہرت نہیں ہے میرا خیال ان کی. اب جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، لیکن ان دونوں القاب سے ان کی شہرت نہیں ہے. شہرت ان کی مجدد سے ہے. تو اس طرح مطلب اس شخصیت کی شہرت بطور مفسر سنی نہیں ہے میں نے، تو اس لیے جواب لا. باپا کیا ان کا مزار شریف سردار آباد میں ہے؟ لا. آپ شامل نہیں ہیں نا، شامل نہیں ہیں. ارے کیا ان کا مزار مرکز الاولیاء میں ہے؟ لا. اب مشہور شہروں کے نام لوگے تو کہیں تو ہو جائے گا. ایک توسا شریف بھی بہت مشہور ہے. اسی میں 12 بھی ہو جائے گا. تین سوال باقی 3 اور سوال ہیں آپ کے پاس. کیا وہ حکیم الامت ہیں؟ بطور حکیم الامت ان کی شہرت نہیں ہے. لا. اور جو حکیم الامت ہمارے یہاں جن کی شہرت ہے وہ سید نہیں ہے. آپ نے شاید سید کا پوچھا تھا نا، تو اس لیے یہ سوال آپ کا بے توجہی میں ہوا ہے، غفلت، خواہ کا سوال ضائع ہو گیا. اور کاؤنٹر اگلے سوال کا بھی چل رہا ہے. 2 سوال رہ گئے. حضور کیا وہ غزالی زمان کے لقب سے مشہور ہیں؟ نعم. اب یو ٹرن آ گیا ان کا. آخری سوال. بابا ان کا مزار مبارک کیا ملتان شریف میں ہے؟ نعم. اب نام ان کے علاوہ کوئی دے دے، بہت سو کو معلوم ہے. بابا اب جس نے ہاتھ تو اٹھاتے ہیں لیکن ضروری تھوڑی کہ ان کو سب کو معلوم بابا ہے. جس نے فتح رضویہ پڑھی ہو اس سے پوچھ لیں بابا. پوری ظاہر اس میں ہوتے ہیں بابا، ان کی زیارت بھی ہو جائے گی. ان کا پھر کسوٹی میں شریک کریں گے ان کو بعد میں. سبحان اللہ. انشاءاللہ. یا چلو فتح رضویہ جنہوں نے پڑھی ہو وہ تو یہ بیچارہ اکا دکا ہی ہوگا کوئی. پوری بالاستیاب 30 جلد ہیں. پاپا یہ 4 ہاتھ تو یہیں اٹھے ہوئے ہیں. ایک یہاں ہے، نہیں نیچے آئیے. پڑھ لیے 4 اسلام میں جنہوں نے پوری فتح و رضویہ کے لیے ہاتھ اٹھائی. 5 بلکہ کھڑے ہو جائیں. ایک ادھر بھی پاپا کی زیارت کرنے کھڑے ہو گئے. جنہوں نے پوری پڑھ لی ہے وہ کھڑے ہو کر ہاتھ بھی اٹھائے رکھیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. 4 5 ہیں بابا. 1 2 ماشاء اللہ. 5. مرحبا، بارک اللہ. ماشاء اللہ. چلیے ان میں سے کوئی بتا دے. یہ تو پہنچ ہی جائیں گے ظاہر ہے، مطالعہ اتنا ان کا. بابا ان کا کچھ تعاون بھی فتح تھا. رضویہ شریف میں ان کا تذکرہ نہیں ہے. ویسے مشہور
सैयद अहमद सैयद काज़मी शाह साहब। रहमतुल्लाह ताला। जवाब दुरुस्त है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।